کراچی میں کے ایم سی ڈی ایم سی کے ساتھ ساتھ ضلع کونسل اور یونین کونسلز اور یونین کمیٹی بھی تھیں، لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا تھا۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا تھا اور یقینی طور پر یونین کونسل میں بھی ہلچل مچ گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پھر باقاعدہ یقینی طور پر خط و کتابت کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، اور یونین کونسل میں بہتری لانے کے لیے اب یقینی طور پر ہمارے ذرائع کے مطابق سندھ حکومت اور وزارت بلدیات حرکت میں آ چکی ہے، اور وہ عملی طور پر یونین کونسلز کو فعال کرنا چاہتی ہے تاکہ نو منتخب نمائندے جب آئیں تو وہ یقینی طور پر ایک بہتر ماحول میں فرائض انجام دے سکیں۔ ہم نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ یونین کونسل کی سطح پر کروڑوں روپے موجود ہے، جس میں اب تقریباً رقم بڑھتی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر 18 اور 28 کروڑ کے بعد اب یہ 50 کروڑ کے لگ بھگ پہنچ رہی ہے، یعنی کہ فنڈز یونین کونسل کی سطح پر موجود ہے، لیکن وہ لگ نہیں رہے تھے۔ کیوں نہیں لگ رہے تھے وہ الگ بحث ہے۔ تاہم اب ہمارے ذرائع کے مطابق وزارت بلدیات نے کوشش شروع کر دی ہے کہ فوری طور پر وہ یونین کونسلیں جن کے پاس دفاتر نہیں ہیں ان پر بھی کاموں کا آغاز کیا جائے گا، تاکہ آنے والے منتخب چیئرمینز یا ناظم جو بھی ہوں گے منتخب نمائندے وہ دفاتر میں بیٹھ کے قائم کریں۔ ماضی میں یونین کونسل کے چیئرمین اپنے گھر میں 1-2 کمرے رکھ کر کام کر رہے تھے یا کوئی ٹوٹی پھوٹی عمارت میں بیٹھا تھا۔ تاہم کچھ گزشتہ ہفتے سے لائبریری کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا اور لائبریری کا قیام جاری ہے۔ یہ بھی ایک خوش آئندہ اقدام ہے کہ اگر لائبریریاں بن رہی ہیں اور ہر ضلع میں 2-2 3-3 بھی بن جاتی ہیں تو لوگوں کو سہولتیں میسر آئیں گی۔ لیکن وزارت بلدیات کا کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق جی ہاں کہ ہم یونین کونسل کی سطح پر اب یونین کونسل کو جو کہ گزشتہ 70-80 سالوں جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے عملاً یونین کونسل ہی نہیں تھیں، یعنی کہ ایک یونین کونسل جس کو سیکرٹری کو ایڈمنسٹریٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یونین کونسل کیا کر سکتی ہے یا اس کے دفتر میں کیا کیا ہونا چاہیے، یعنی اس کے یہاں کوئی اگر آتا ہے تو سائل کو پتہ ہو کہ یہاں پر کتنے تھانے، کتنے مسجد، کتنے کالج، کتنے ہاسپٹل، کتنے یونیورسٹی اور کتنی سڑکیں اور کتنے کیا کیا چیزیں بازار، ہسپتال، ڈسپنسریز موجود ہیں، تاکہ وہ ساری معلومات یہاں سے ایک ہی جگہ سے حاصل کر سکے، اور اہم ٹیلی فون نمبر بھی۔ لیکن وہ یہ یونین کونسل کی سطح پر نہیں تھے۔ تو ہم وزارت بلدیات اب اس طرف کام کر رہی ہے، ایک تو دفاتروں کے قیام یعنی دفاتر بنائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاتر میں آنے والوں کو ایک صاف ستھرا ماحول بھی فراہم کیا جائے، رنگ و روغن بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ 1887 کے کسی خندق کے دور کا ہڑپا یا موجوداڑو کا منظر پیش کر رہا ہو۔ جبکہ یونین کونسل کی سطح پر جب یہ کام مکمل ہوں گے یعنی دفاتر بن جائیں گے تو یقینی طور پر ہمارے ذرائع کے مطابق 50 سے زائد یونین کونسلز کی ضرورت ہے دفاتروں کی، تاکہ منتخب نمائندے بیٹھ سکیں، اور یہ بھی شاید یہ بن جائے، اس لیے کہ ایک بڑی رقم خزانے میں موجود ہے، اور خصوصاً ان یونین کونسل میں جن کے دفاتر نہیں ہے۔ جبکہ یونین کونسل کی سطح پر مزید اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، یعنی شفافیت کا عمل بھی ضروری ہے تاکہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے۔ تاہم وزارت بلدیات یعنی لوکل گورنمنٹ کی طرف سے گزشتہ روز ضلع وسطی کی تمام یونین کونسل یونین کمیٹی کو اسسٹنٹ کمشنرز یعنی ضلع انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی تھیں، یقینی طور پر وہ اس کی روک تھام کر سکیں گے ورنہ پھاڑے جائیں گے۔ بلدیہ جنوبی یعنی ضلع جنوبی میں 2 اسسٹنٹ کمشنر جو فرائض انجام دے رہے تھے ان کے اکاؤنٹ سے بھی اچھی رقم ملی، یعنی کہ وہ کھائی نہیں جا سکی تھی، یعنی غائب نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر کو پورے کراچی میں اگر یونین کونسل یونین کمیٹیز کے چارج دے دیے جائیں تو رقم کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی ڈیول چارج کا مسئلہ آ رہا ہے کہ ڈیول چارج کیسے لے رہے ہیں، اور حیران کن طور پر ڈیول چارج ایسی شخصیات کے پاس ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ اس وقت یونین کونسل اور یونین کمیٹی میں جہاں ایڈمنسٹریٹرز تعینات ہیں ان میں 2 سیکشن آفیسر بھی تعینات ہیں، یعنی 2 سیکشن آفیسر یونین کونسلوں کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں جن کے پاس 10 سے 24 یونین کونسلیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 4 ایڈمنسٹریٹو آفیسر بھی ہیں لوکل گورنمنٹ کے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، یقینی طور پر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کی یونین کونسلیں کہاں ہیں، انہوں نے کبھی دورہ بھی نہیں کیا ہوگا، اور سیکشن آفیسر کا کیا کام کہ وہ جا دیکھے۔ لیکن ایک سیکشن آفیسر جس کی تعیناتی بھی معنی خیز
جائز ہے۔ اس بار میں اشتہار بھی چھپا تھا۔ تاہم کوئی بات نہیں، ابھی ہم اس طرف نہیں آتے، لیکن اب شفافیت کا عمل لانے کے لیے ایڈمنسٹریٹو آفیسر یا سیکشن آفیسرز کو ہٹا کر اسسٹنٹ کمشنرز کو تعینات کیا جائے اور شفافیت کے عمل کے لیے چیکنگ کا نظام سخت کیا جائے، مانیٹرنگ کا نظام سخت کیا جائے، تاکہ یونین کونسل کو ایک دفعہ پھر منفرد بنا کر اور عملی طور پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2000 ترمیمی میں پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ یونین کونسل خود مختار، با اختیار اور عملاً کام کرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ وزارت بلدیات کا کارنامہ ہوگا یا سندھ حکومت کا؟ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔